اللہ کا شکر ہے کہ آج 27ویں پارے کی تراویح مکمل ہو گئی۔ 27ویں تراویح بھی ہے اور 27واں پارہ بھی ہے۔ 2-3 دن اور بچے ہیں۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ پاک ہمیں زندہ اور سلامت رکھے، اور رمضان کے جو بھی تھوڑے بہت ایام بچے ہیں ان میں خوب اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دے دے۔ آج کی تراویح میں جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں وہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم الانبیاء ہے، یعنی اب آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس عقیدے کو نہ مانے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، تو یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ ہمیں ایک ذمہ داری دیتا ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جب اب دنیا میں کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا تو نبی کا جو کام ہے، نبی کی جو ذمہ داری ہے، نبی کا جو مشن ہے، وہ اس نبی کے ماننے والے آخری امت کے اوپر ہے، یعنی میرے اوپر، آپ کے اوپر، امت مسلمہ کے اوپر نبوت کی یہ مشن اور یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ دیکھیے، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ 2 طریقے کی ذمہ داری ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ مسلم سماج میں، امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر اصلاح کا کام کریں، اور دوسرا کام کیا ہے؟ غیر مسلموں میں، یعنی دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے قرآن کے پیغام کو لے کر جائیں، دعوت کا کام کریں۔ یہ دونوں ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اصلاح کا کام بھی شامل ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی شامل ہے۔ مسلمانوں میں اصلاح کے تعلق سے آج کی تراویح میں بتایا گیا کہ جو لوگ بھی مسلمانوں میں اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، نبی کو مخاطب کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ کسی نہ کسی بہانے، کوئی نہ کوئی موقع تلاش کر کے مسلمانوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی موقع ملے تذکیر کر دیں، جب بھی موقع ملے مسلمانوں کو سمجھا دیں۔ یہ تذکیر کرنا، یہ نصیحت کرنا، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کو یہ بات فائدہ پہنچاتی ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی تراویح میں بتایا گیا کہ نصیحت کرتے رہنا چاہیے، مواقع کا استعمال کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ نصیحت کسی ایمان والے کو فائدہ پہنچاتے۔ اس سلسلے میں ہم اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت نہ کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بہانوں سے، مختلف مواقع پر اپنے صحابہ کی، مسلمانوں کی جماعت کی تذکیر کیا کرتے تھے۔ ایک بڑا پیارا سا واقعہ ہے اللہ کے رسول کی تذکیر کا، اور تذکیر کس طریقے سے دل پہ اثر کرتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات کو لے کے تنازع ہو گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو تانا دے دیا اور کہا کہ تو کالی کلوٹی ماں کا بیٹا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کلوا کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کے جملے استعمال کیے کہ بھئی تو کیا بات کرتا ہے، تو کالی کلوٹی ماں کا بیٹا ہے۔ اب یہ جو جملہ تھا، بڑا مختصر سا جملہ، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ پہ اثر کر گیا۔ بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑا افسوس ہوا کہ ابو ذر نے مجھے اس طریقے سے تانا دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے تانا دیا ہے، اور مجھے نہیں، میری ماں کا تانا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلوایا اور کہا ابو ذر، کیا بات ہے؟ تمہارے اندر سے ابھی جاہلیت کی جو خو ہے، جو بو ہے، وہ لگتا ہے ختم نہیں ہوئی۔ بس یہ جملہ اللہ کے رسول نے کہا اور کوئی بات نہیں کی۔ ابو ذر، لگتا ہے تمہارے اندر سے ابھی جاہلیت کی بو گئی نہیں ہے، ابھی تمہارے اندر سے جاہلیت ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ جملہ
حضرت ابو ذر پر اتنا اس کا اثر ہوا کہ وہ مسجد نبوی سے باہر نکلے اور مدینہ کی زمین پر، مدینہ کی ریت میں اپنی ناک رگڑنے لگے، اپنے سر کو زمین پہ رگڑنے لگے، اپنی پیشانی رگڑنے لگے، اور حضرت بلال سے کہا کہ بلال آ اور میرے چہرے پر اپنا پیر رکھ دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس کا کفارہ ہے، مجھے اپنے چہرے کا زوم تھا، اپنی نخوت کا غرور تھا، تو آ اپنا پیر میرے چہرے پہ رکھ دے تاکہ میرا غرور ٹوٹ جائے۔ جب یہ جملہ حضرت بلال نے سنا تو بڑھ کے گئے اور حضرت ابو ذر کو اٹھایا ہاتھ پکڑ کے، کہا ابو ذر یہ پیشانی پیروں سے رگڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ پیشانی تو سجدے کی پیشانی ہے، لا میں تیری پیشانی پہ بوسہ دے دیتا ہوں۔ حضرت بلال نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دے دیا۔ یہ پورا واقعہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اگر ہمیں کسی مسلمان کی کوئی کمی، کوئی عیب پتہ چل جائے تو کتنے اچھے انداز میں ہمیں اسے نصیحت کرنی چاہیے، یہ نصیحت کرنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج کی تراویح میں یہ بات ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ دوسری بات جو آج کی تراویح میں پیش کی گئی وہ بیت معمور کا تذکرہ ہے۔ بیت معمور وہ گھر ہے، جیسے ہم حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ پاک کا گھر ہے بیت اللہ، تو وہاں دنیا بھر کے مسلمان طواف کرتے ہیں عمرے کی شکل میں، حج کے مواقع پر دنیا کے مسلمان وہاں طواف کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، ٹھیک اس کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک اور خانہ کعبہ ہے جسے بیت معمور کہتے ہیں، جس کا تذکرہ آج کی تراویح میں پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی اور آپ وہاں تشریف لے کر گئے 7ویں آسمان پہ، تو دیکھا کہ وہاں ایک اور خانہ کعبہ ہے بالکل اسی خانہ کعبہ کی طرح، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی دیوار پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، جبریل امین نے مجھے بتایا کہ اس جو بیت معمور میں اللہ پاک کا گھر ہے، وہ بیت معمور 70,000 فرشتے ایک دن میں طواف کرتے ہیں، اور اگر کوئی فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کے ہاں عبادت کرنے والوں کی کمی تھوڑی ہے۔ 70,000 فرشتے ایک بار اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ طواف کر لے گا تو قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ کتنی بڑی تعداد ہے اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتوں کی، اللہ کی بات ماننے والوں کی۔ تو ہمیں اپنی عبادتوں پہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو 8 رکعت 20 رکعت تراویح پڑھ کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ تصور کریں اللہ پاک کو ہماری ان عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک ہماری اطاعت چاہتا ہے، ہماری فرما برداری چاہتا ہے۔ آج کی تراویح میں یہ بات بھی ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ تیسری بات جو بتائی گئی وہ یہ کہ مسلمانوں کی غفلت کا شکوہ کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو کتاب دی، قرآن پاک عطا کیا، لیکن مسلمانوں نے، انسانوں نے قرآن کا مذاق بنا کے رکھ دیا، قرآن پہ غور نہیں کرتے، قرآن پہ فکر نہیں کرتے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو آج کی تراویح میں جگہ جگہ اس بات کا شکوہ کیا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے یعنی امت مسلمہ نے، میں بھی شامل ہوں اس میں، ہم لوگوں نے قرآن کو صرف ثواب کی کتاب بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کب پڑھا جاتا ہے؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کب پڑھا جاتا ہے؟ جب کسی کو نئے گھر میں جانا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کب پڑھا جاتا ہے؟ جب فاتحہ خوانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں قرآن کا کوئی استعمال نہیں رہ گیا۔ تراویح کی نماز میں پڑھ لیا، یہی قرآن مجید کا استعمال ہے، اس سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی تراویح میں بتایا گیا کہ قرآن تو غور و فکر کی کتاب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن ہمیں دنیا کا امام بنانے کے لیے آئی تھی، قرآن ہمیں دنیا کی بادشاہت دینے کے لیے آئی تھی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن سے معمولی چیزیں مانگتے ہیں، جن بھوت بھگانے کی دعائیں کرتے ہیں، یہ ہماری کمظرفی ہے۔ قرآن تو ایک سمندر ہے، ہم سمندر سے پانی کے قطرہ مانگ رہے ہیں، ورنہ سمندر تو دریا دینے کو تیار ہے۔ تو اس تعلق سے بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھنے اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔